شجر غرقت کون سا درخت ہے اور اس کو یہودیوں کا مقدس درخت کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر غرقت کے متعلق کیا فرمایا؟ پچھلے کچھ سالوں میں یہودیوں نے کس لیے ہر جگہ شجر غرقت لگایا؟ جانیے ایک پراسرار راز کی کہانی۔ شجر غرقت کے کئی نام ہیں جن میں یہودیوں کا خیر خواہ درخت، شجر یہود، گونگا درخت یا یہود کا پاسباں درخت عام ہے۔ غرقت ایک کانٹے دار جنگلی اور خودرو جھاڑی ہے۔ اس کی اونچائی 4 سے 6 فیٹ تک ہوتی ہے۔ اسے عربی میں اسویج، انگریزی میں باکس تھارن اور یونانی میں لیسیم کہا جاتا ہے۔ اس کی 70 کے قریب اقسام ہیں۔ ان میں سے لیسیم نامی قسم متحدہ عرب امارات میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غرقت کی یہی قسم مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں کثرت سے موجود تھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھڑوا دیا تھا۔ سعودی حکومت اب بھی اس کا پتہ چلنے پر فوراً ختم کروا دیتی ہے۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصلی نام بقیع الغرقت اس لیے تھا کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے یہ غرقت کی جھاڑیوں سے بھرا ہوا جنگل تھا۔ دراصل یہودی جو دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں تو وہ اس کے ظہور کے انتظار میں ہیں، اور جو دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوگی اسی جنگ میں اپنے دفاع کے طور پر اس درخت کی کاشت کر رہے ہیں۔ اس درخت کی کاشت کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹی شرٹس، کپس اور دیگر استعمال کی اشیاء جس پر سیو دا غرقت ٹری کے ساتھ اس درخت کی تصویر چھپوا کر بڑے پیمانے پر اسرائیل نے مہم بھی چلائی، اور نوجوان لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا اور اندھا دھن اسے خرید کر پہنا۔ پچھلے 40 سال میں ایک اندازے کے مطابق سال 2010 تک 30 کروڑ درخت لگائے جا چکے ہیں۔ اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک پٹری کے دائیں اور بائیں صرف غرقت لگائے ہوئے ہیں۔ جافا جہاں دجال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، وہاں بھی غرقت کے جنگل لگائے گئے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو تحفے میں بھی غرقت کے درخت کو دینا بابرکت سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کے ہر گھر میں بھی اس درخت کو لگایا جاتا ہے۔ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اس درخت کو مسلمان ممالک جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان اور افغانستان میں بھی کاروباری نقطہ نظر سے کاشت کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں متعصب تنظیم RSS بجرنگ دل نے بھی صرف مہاراشٹر میں 5 کروڑ درخت لگائے ہیں، جبکہ راجستھان میں بھی اسی مقدار میں درخت لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جوئش فنڈ نامی تنظیم ایک کتابچہ بھی شائع کروا کے بڑے پیمانے پر تقسیم کر چکی ہے، جس میں یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ جب تم گھر کو لوٹو تو غرقت کا درخت لگا کر لوٹو، اور سیو دا غرقت ٹری کا نعرہ بھی انہوں نے عام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس تنظیم کے 31% شیئر اسرائیل کی ملکیت ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، اور اس جہاد میں مسلمان یہودیوں کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ جو کوئی بھی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت قدرت الہی سے کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، اس کو تو قتل کر دے، سوائے غرقت کے کہ یہ ان کا درخت ہے۔ یعنی غرقت اس یہودی کی گواہی نہیں دے گا جو اس کے پیچھے چھپ جائے گا۔ یہی وجہ رہی ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں یہودیوں نے اس غرقت کی کاشت کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا ہے۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پورا ہونے والا ہے۔ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر
اس درخت کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار کر کہے گی کہ اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ اس حوالے سے کئی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ قوم یہود عذاب الہی سے ڈرنے کے بجائے اسے پانے کے ہمیشہ مستعد رہی ہے۔ حالات حاضرہ سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کا بھی پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔